الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار لاچار مجبور نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ہم تمام لوگوں کو صحیح راستے پر زندگی گزارنے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو لگاتار مسلسل پے در پہ بھیجتا رہا، جن میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان ہستی اقدس و مقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے ہماری زندگی میں توحید کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ یہی وہ توحید ہے جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اسی توحید کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے گاہے بگاہے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہی وہ توحید ہے جس کے لیے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائیاں ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے جان مال کی قربانیاں دی، اور خاص کر کے جس شخص کی زندگی میں توحید کو اپنائے گا، اس کے تقاضے کو پورا کرے گا، اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ جو شخص توحید سے اپنے آپ کو اعراض کرے گا، توحید کے تقاضے کو پورا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اسی توحید کے لیے
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوم کو پیغام دیا، جو قوم، جو لوگ بتوں سے محبت کرتے تھے، غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کو مشکل کشا، غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ان کا کیا جواب آیا؟ ان کا جواب یہ آیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہمارے پاس اتنے سارے معبود ہیں، تقریباً ان کے پاس 360 بت تھے جس سے وہ لوگ محبت کرتے تھے، جس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، جس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے سارے معبود کے بدلے میں تم ایک معبود کو بنانے کا دعویٰ کر رہے ہو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ عجیب بات کیوں ہے؟ وہ لوگ 360 بت کی پوجا کرتے تھے، ان کے مقابلے میں ایک معبود نے اللہ رب العالمین کی بات کہی جا رہی ہے، یہ ان کی نگاہ میں بہت تعجب والی بات تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، ان کو دعوت دیتے گئے، ان کو توحید سے جوڑتے گئے، ان کو بتاتے گئے ایک اللہ رب العالمین کو مان لو، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اَإِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبود کو ایک شاعر، ایک مجنون کی بات پر اپنے معبود کو پوجنا چھوڑ دے؟ یہ ان کا جواب آیا۔ پہلے یہ کہا اتنے سارے معبودان باطلہ کے مقابلے میں ایک معبود کی بات کر رہے ہو، پھر وہ جواب دینے لگے کہ تم تو شاعر ہو، تم مجنون ہو، تم پاگل ہو، تمہاری بات سن کر کے اپنے معبود کی یہ بات کرنا ہم چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے محنت کرتے رہے، ان کو توحید سمجھاتے رہے، شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوتا ہے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان ہوتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل، اللہ اکبر، حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پیغام کو آغاز کیا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرتا ہو جس کو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی معبود تو بہت ہے، حقیقی معبود جس کی عبادت کی جائے، جو شخص اس بات پر پورا یقین کرتا ہو، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم یہ ہوا توحید کا اقرار کرنے سے، دل سے اقرار کرنے سے جنت میں داخلہ ملے گا۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ہماری زندگی میں کسی دوسرے کے خوف کی ملاوٹ نہ ہو۔ ہم نفع اور نقصان کا مالک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہم نفع اور نقصان کا مالک غیر اللہ کو سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں خود اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود اپنے بارے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، الا ما شاء، مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں یہ سوچ لیں
قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمارے مقدر میں اتنا ہی ہوگا جو اللہ رب العالمین نے لکھا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم کسی شخص کو ٹارگیٹ کر کے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. جس طریقے سے دور جاہلیت میں کیا تھا، وہ لوگ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے سامنے سے ایک چڑیا کو اڑاتے تھے. اگر وہ دائیں جانب چلا گیا تو وہ لوگ اس کام کو کرتے تھے، اگر بائیں جانب چلا گیا وہ لوگ اس کام سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے. یا ہم کسی کام میں جانے والے ہیں، اچانک ہم کچھ سننے ملتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. گویا نفع اور نقصان کا مالک ہم اس خبر کو سمجھتے ہیں کہ صبح صبح ہم نے کیا خبر سن لیا ہے. یا ہم کسی خاص کر کے والدین جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ یہ بیٹا کی وجہ سے پورا نقصان ہو رہا ہے. یا خاص کر کے جو گھر میں بہو آتی ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں، جب سے یہ بہو گھر میں قدم رکھی ہے بیٹا کا پورا نقصان ہو رہا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا ان سے کہ اے موسیٰ، ہمارے پاس جو بھلائی آتی ہے ہم اس کے حقدار ہیں، لیکن جب ہمارے پاس کوئی نقصان آتا ہے تمہاری وجہ سے آتا ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی، خیر آتا، تو وہ لوگ کہتے تھے ہم اس کے حقدار ہیں، ہم کو یہ ہونا تھا، ملنا تھا. لیکن جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لوگ کہا کرتے تھے اسی موسیٰ کی وجہ سے ہمارے قوم کے اندر پریشانی آ رہی ہے. گویا ہم نے نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی شخص کو سمجھ لیا ہے. یا اس طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو 3-4 انگوٹھی پہنے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا جب سے پہنا ہوں ہمارا بیمار ٹھیک ہو گیا، ہمارے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی ایسی چیز کو سمجھنا جو خود اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. اب انگوٹھی کو نکال کر باہر پھینک دے، اس کو توڑ دے، پھر بھی وہ نہیں کہے گی کہ ہم کو کیوں توڑ رہے ہو، مالک ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نفع اور نقصان کا مالک ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیے. ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. آپ جان لیجئے کہ پوری امت مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری امت اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے کاروبار کو نقصان کرنا ہے، اس کی زندگی برباد کرنی ہے، پوری امت مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے، اور پوری امت مل کر کے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا لکھا ہوا ہے. اسی لیے ہم اللہ کا خوف پیدا کریں، ہم غیر اللہ کا خوف نہ رکھیں، اللہ کا ڈر پیدا کریں. اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پاس بیٹھ کر کے یہ عقیدہ سکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ کے بچوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی. ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرتا ہے بچوں کو اچھا تعلیم دے، اس کے لیے اچھا گھر ہو، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا عقیدہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. ہمارے مرنے کے بعد کیا ہمارا بچہ، کیا ہمارے گھر والے قرآن و حدیث پر ویسے ہی عمل کریں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے؟ ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں، ان کے لیے فکر کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے عقیدے کو درست کرنے کی آپ کوشش کریں. کیوں؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا لڑکا نیک ہوگا، صالح اولاد ہوگا، اور یہی نیک لڑکا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گا، اور ان کے دعا کرنے سے آپ کی مغفرت ہوگی، آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا،
اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے اپنے بچوں کو نیک بنائیں. انسان جب مرتا ہے سب کچھ ختم، صرف 3 چیز رہتا ہے: صدقہ جاریہ. الحمدللہ یہاں مسجد بن رہی ہے، جتنے لوگ اس میں ہیلپ کریں گے ثواب اس کو ملتا رہے گا. اللہ اکبر. صدقہ جاریہ. اور اسی طریقے سے ایک ایسا علم او علم ينتفع به، ایسا نالج جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. نفع بخش علم حاصل کیا، دوسرے کو سکھایا. جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، نیک لڑکا جو باپ کی زندگی میں بھی باپ کے لیے دعا کرتا ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتا ہو، یہ ان کو ثواب ملتا رہے گا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اپنے بچوں کو ہم عقیدہ توحید سکھائیں. کیوں سکھانا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے، بہت ہی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو پچھلی امتیں ہیں ہم کو دکھایا گیا، ہم کو پیش کیا گیا. میں نے یہ دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، میں نے یہ بھی دیکھا کسی نبی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں نے یہ بھی دیکھا کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی ہیں. اچانک میں ایک بڑی جماعت دیکھتا ہوں. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ پر توکل کرنا، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، اور صرف اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا کتنا بڑا عمل ہے. وہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی تو میں یہ سوچا کہ یہ ہمارے امتی ہو سکتے ہیں. اسے بخاری مسلم کی روایت. اب ان سے کہا کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. پھر ان سے کہا گیا اپنی نگاہ کو تھوڑا اوپر کیجئے، افق پر دیکھیے، تھوڑا اونچا دیکھیے. جب وہ دیکھتے ہیں ایک بڑی جماعت آتی ہے، ان سے کہا کہ اور تھوڑا اونچا کیجئے. دیکھتے ہیں بہت بڑی جماعت، سواد آدم کا ورڈ ہے، بہت بڑی جماعت. ان سے کہا کہ یہ آپ کے امتی ہیں. ان تمام لوگوں میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. ان کا حساب نہیں ہوگا، نہ ہی کتاب ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ حدیث بیان کر کے اللہ کے نبی وہاں سے واپس چلے آتے ہیں. صحابہ کرام وہاں بیٹھے رہتے ہیں، چرچا کرنے لگتے ہیں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کسی نے کوئی بیان دیا اور وہ واپس چلے گئے، سب لوگ سوچنے لگتے ہیں کون ہو سکتے ہیں. کچھ صحابہ کرام کہنے لگے یہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی اللہ کے ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام ہوں گے. کچھ لوگ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایمان لایا ہو اور کبھی شرک نہ کیا ہو. کچھ صحابہ کرام کچھ کہنے لگے. اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں تم لوگ کس بارے میں بات چیت کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا آپ نے جو بیان کیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اسی کے بارے میں ہم لوگ چرچا کر رہے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم کرانے کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کتنی ساری مسجدیں ایسی ہیں جس کے باہر عورتیں اپنے بچہ کو لے کھڑی رہتی ہیں، نکلیں گے دم ہوگا، نکلیں گے دم ہوگا. یعنی دم کرانے کے لیے وہ کسی پر بھروسہ کرتی ہے، وہ خود اپنے آپ پر دم نہیں کرتے. حدیث میں کیا ہے کہ آپ خود قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر کے، مسنون دعا پڑھ کر کے، اللہ پر یقین کر کے اپنے اوپر دم کیجئے. کون لوگ ہوں گے؟ جو لوگ خود اپنے آپ پر دم کرتے ہیں، دم کرانے کے لیے کسی کے پاس جاتے نہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے باڈی کو داغتے نہیں ہیں. اس طریقے سے آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں، فیشن کے لیے ٹیٹو لگوا لیے، یہ کر لیے، یہ کر لیے، یعنی وہ اپنے باڈی کو نہیں دگواتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ کسی کو
بدشگونی نہیں لیتے ہیں، یعنی کسی شخص کو ٹارگیٹ نہیں کرتے ہیں کہ کسی مسکین سے صبح صبح ملاقات ہو گیا آج میرا پورا دن خراب ہو جائے گا، کسی مانگنے والے سے ملاقات ہو گیا آج میرا دن خراب ہو جائے گا، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تب وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مان لیجئے ایک صحابی کا پورا کنفرم ہے۔ وہ کون صحابی ہے؟ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان میں سے شمار ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں تمہارا شمار اس میں سے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم سے پہلے عکاشہ نے یہ بات کہی ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 70,000 میں ایک وہ شخص ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم کو اگر اس میں جانا ہے، داخل ہونا ہے، تو ہم عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، ہم نفع اور نقصان کا مالک غیر اللہ کو نہ سمجھیں، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی ہم کوشش کریں، جنت کے طلب میں توحید کا دل سے اقرار کریں، اپنی زندگی میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ آپ یہ سوچ لیجئے یہ توحید کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اس کے سامنے جو ان کے نام اعمال کے رجسٹر ہیں پھیلا دیے جائیں گے، تقریباً 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نگاہ جا رہی ہو۔ آپ کسی خالی میدان میں ہو، آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں کتنا دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اس رجسٹر کی لمبائی اتنی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ تم ان 99 رجسٹر میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ ڈر جائے گا، نہیں ہم تو کوئی انکار نہیں کرتے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے، بھلائی ہے جو یہاں نوٹ نہیں کیا گیا ہے؟ پھر وہ ڈر جائے گا، انہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا تمہاری ایک چیز میرے پاس موجود ہے، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے بطاقہ، ایک کارڈ لایا جائے گا، اس کارڈ میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس کارڈ میں یہ پورا سینٹنس لکھا ہوگا، اسی لکھا ہوگا، وہ بندہ کہے گا یہ 99 رجسٹر اور اس کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر ان سے کہا جائے گا آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ترازو میں اس ایک پلڑے میں 99 رجسٹر کو رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں اس کارڈ کو رکھا جائے گا، تو 99 رجسٹر والا جو پلڑا ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا اور کارڈ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہماری زندگی میں عقیدہ توحید کے ساتھ ہم شرک کو کب کب ملا رہے ہیں ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے نسائی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیجئے، مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کرتے رہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اپنی زبان سے تم لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو۔ انہوں نے کہا، موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ ورڈ ایسا ہے، یہ کلمہ ایسا ہے جس کو تیرے سارے بندے کہتے رہتے ہیں، کچھ نیا سکھائیے ہم کو۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا ساتوں زمین کو میرے علاوہ، ساتوں زمین اور ساتوں زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، میرے علاوہ ان تمام چیز کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے
اور کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو دوسرا والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور پہلا والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے. آج ہم یہ بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید سے نوازا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں. اسی کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی. اسی کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو سب کچھ قربان کر دیا. وہاں پرواہ نہیں کیا یہ ہوگا یہ ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا بچے کا کون دیکھ بھال کرے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا. اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ہر چیز کی قربانیاں دی ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ہم یہ سوچے کہ ہم صرف توحید اقرار کر لیتے ہیں لیکن اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں. کیا تقاضا ہے؟ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود. یعنی اس دنیا کے اندر جتنے معبودان باطلہ ہے باطل معبود ہے سب کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو. سب کا انکار کرنا ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. یعنی سب کا انکار کر کے ایک اللہ کو اقرار کرنا اس کے تقاضے کو پورا کرنا یہی اصل عقیدہ توحید ہے. اور یہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. یہ ہماری زندگی میں ایسے ہو ہم وہاں پر ڈٹے اور مضبوط رہیں. اپنے بچوں کو ہم عقیدہ توحید سے جوڑنے کی ہم کوشش کریں اور یہ سوچ لیں کہ جو رحمت اللہ رب العالمین دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ رحمت ہے. عقیدہ توحید اللہ کی رحمت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها کہ جو رحمت اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے کھولنا چاہے اس دنیا کے اندر کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. اور جو رحمت اللہ رب العالمین روک لے اس کو کوئی دوبارہ جاری نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس رحمت کو ہم حاصل کر کے اپنی زندگی کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کو بہترین کرنے کی کوشش کریں اور یہ نہ سوچے کہ ہم نفع اور نقصان کا مالک غیر اللہ کو سمجھے. ہم مصیبت میں پریشانی میں تکلیف میں اللہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ بالکل شرک ہوتا ہے. اور یہ سوچ لے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اگر آپ کے کام میں شرک کی ملاوٹ ہے شرک کو آپ نے مکس کر دیا ہے لیحبطن عملک اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو برباد کر دے گا. ہم ایک سائڈ میں شرک کرتے ہیں اپنی زبان سے توحید بھی کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید کا ماننے والا شرک کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. توحید کا اقرار کرنے والا شرک کا مخالف ہوتا ہے. تو ہماری زندگی میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن شرک کبھی کبھی گھس جا رہا ہے اور وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب ہم کو نامہ عمل ملے گا تو اس عمل میں شرک کی ملاوٹ ہو بلکہ وہاں پر پیور توحید ہونا چاہیے. پیور خالص توحید ہونا چاہیے. تب ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے خوشگوار ہو سکتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ صحابہ کرام کی پوری زندگی آپ پڑھ لیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ توحید سے جڑ کر کے انہوں نے کس طریقے سے خوشگوار زندگی گزاری ہے. آپ کی زندگی بن سکتی ہے بہتر ہو سکتی ہے. چھوٹے سے بچوں کو آپ شروع سے ہی توحید کی تعلیم دینے کی آپ کوشش کریں. توحید سکھانے کی کوشش کریں. ان کو توحید جب سکھا دیں گے یہی بچے آپ کے لیے نیک بنیں گے صالح بنیں گے جو آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد دعائیں کرتے رہیں گے. اور اسی لیے کہا گیا اصلاح قوم منظور ہے. اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں سماج کی اصلاح ہو سوسائٹی کی اصلاح ہو بہترین سماج بنے تو اپنے بچوں کو توحید سے جوڑیے. یہی بچے آگے جا کر کے جو پورا نسل تیار ہوگا وہ توحید پر عمل کرنے والا ہوگا شرک سے اپنے آپ کو دور کرنے والا ہوگا. وقت ہو چکا ہے پھر انشاءاللہ موقع ملے گا ہم باتیں رکھیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید جیسے نعمت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین
ہم تمام لوگوں کو شرک کی ہولناکی سے بچائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بہت سارے لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا انسان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین۔